فذكر إنما أنت مذكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اہم ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں. جیسا کہ آج کا دور سائنس کا دور مانا جاتا ہے اور سائنس کا عروج سمجھا جاتا ہے، حالانکہ میرے خیال سے عروج نہیں ہے، کیونکہ جتنی ہم نے کھوج کی ہے سائنس میں اور جتنی سائنس جو ہے وہ تحقیق کر چکی ہے، اس کا ہمارے پاس علم ہے. کتنی ہم نے تحقیق کی ہے اور کتنا ابھی تحقیق کرنا باقی ہے، کتنی اس کائنات کے اندر سائنس کے لیے کھوج کرنا بھی باقی ہے، وہ ابھی ہمارے علم میں نہیں ہے. نہ ہمارے کسی سائنسدان کے پاس اس بات کا علم ہے کہ ابھی کتنا باقی ہے. اس لیے ہو سکتا ہے ابھی ہم 1% بھی نہ پہنچے ہوں، تو اس لیے عروج نہیں کہا جا سکتا. اور ایک المیہ ہے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر، ہمارے مسلم معاشرے میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ کچھ ہمارے پڑھے لکھے لوگ وہ کچھ تعلیم حاصل کر کے، دنیاوی تعلیم حاصل کر کے، اسکول کی تعلیم حاصل کر کے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جو ہے سب کچھ ہم سیکھ چکے ہیں اور ہمیں دینی علم حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور بعض جو ہے وہ خدا کے منکر ہی ہو بیٹھتے ہیں، کیونکہ سائنس میں کچھ چیزیں ایسی دلیلیں دی گئی ہیں جو یہ سمجھی جاتی ہیں اگر دینی تعلیم حاصل نہ کی جائے ان کے ساتھ میں، تو ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. آدمی کے اندر سوال پیدا ہو جاتے ہیں ذہن کے اندر اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جو ہے سائنس نے بگ بینگ تھیوری پیش کی ہے اور سائنس نے ایک ایولیوشن تھیوری پیش کی ہے. اگر یہ تھیوریز جو ہے ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے اور دین جو ہے اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے سیکھنے کی، اور خدا کے منکر ہو بیٹھتے ہیں. خدا کا زبانی طور پر بھلے انکار نہ کریں لیکن عمل سے یہی ظاہر کرتے ہیں. یہ غور کریں کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی خدا ہے اور ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے اور وہ ہمیں پال رہا ہے اور وہ ہم سے حساب لے گا، تو ہمارا جو ہے وہ زندگی کا سب سے اہم سوال یہ ہوگا کہ وہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. اور ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنے خدا کو راضی کر لیں، خدا کو راضی کر کے زندگی گزار لیں. دیکھیے سائنسدانوں کے اندر ایک بہت معروف شخصیت جس کا نام البرٹ آئنسٹائن ہے، اور اس نے سائنس کے اندر فزکس کی جو ریلیٹیوٹی کی اس نے تھیوری جو ہے وہ پیش کی ہے، ریلیٹیوٹی کی تھیوری دی ہے سائنس کو. اور سائنسدان اس کو ذہین ترین انسان مانتے ہیں، جینیس مائنڈ مانتے ہیں. اب تک کا دنیا کے اندر جتنے انسان ہوئے ہیں، جتنے ماہرین ہوئے ہیں، ان کے اندر اس کو سب سے زیادہ ذہین ترین انسان مانا جاتا ہے. لیکن وہ البرٹ آئنسٹائن بھی جو ہے خدا کا انکار نہیں کرتا. اس کے جو ملفوظات ہیں، اس کی جو الفاظ ہیں جو وہ کہتا ہے خدا کے بارے میں، حالانکہ اس کا جو بھی اپنا عقیدہ ہے، لیکن وہ خدا کا انکار نہیں کرتا. وہ کہتا ہے خدا ہے ضرور، لیکن وہ کس طرح کا ہے وہ اس نے اپنی ایک رائے پیش کی ہے. وہ آپ اس کو دیکھیں، اس کے الفاظ میں جو اسکرین پر دیے ہیں، ان کو غور سے پڑھیے. وہ بھی جو ہے خدا کا منکر نہیں ہے، جو ذہین ترین انسان کہا جاتا ہے سائنس کی دنیا میں. البتہ ہمارے نزدیک ذہین ترین وہی لوگ ہیں، انبیاء کرام، کامل عقل والے لوگ. سب سے زیادہ کامل عقل والے لوگ انبیاء کرام ہیں، اور اس کے بعد دوسرے جو ہیں وہ سابقون الاولون، جنہوں نے ان پر جو ایمان لائے، سب سے پہلے جو ان پر ایمان لائے، اور اس کے بعد پے در پے جو ایمان لانے والے ہیں. قرآن پاک نے انہی کو اولو الالباب کہا ہے، انہی کو جو ہے عقل والے کہا ہے. اسی لیے ہمارے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ کامل عقل والے. اور جہاں پر سائنس لاجواب ہو جاتی ہے، اس سے آگے کی تعلیم ہمیں انبیاء کرام نے دی ہے. تو ہمارے جو لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اور وہ دین سے دور ہو رہے ہیں یا دینی تعلیم کی ضرورت نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے بہت شدید ضرورت ہے. جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو اسکولوں میں جا کر سائنس پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو ہے ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں قرآن و حدیث نے، ہمیں قرآن و سنت نے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اور خدا کی ہمیں قرآن اور سنت نے ہمیں کیا پہچان بتائی ہے، خدا کے بارے میں ہمیں کیا خبریں دی ہیں، اور ہمارا جو رب ہے، اس کائنات کا جو خالق ہے، اس کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے، اس کی کیا پہچان بتائی جاتی ہے. سائنس جو ہے وہ ایک تھیوری پیش کرتی ہے بگ بینگ. اس سے پہلے جو ہے وہ ایک سنگولیرٹی، ایک شے جو ہے پیدا ہوئی، اور جس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈائنسٹی تھی.
اور وہ اس کے اندر ایک دھماکہ ہو کر کے جو ہے وہ یہ پوری کائنات وجود میں آئی. یہ ایک تھیوری سائنس کی طرف سے ہے. اب وہ ہم اس چیز کو اس سے پیچھے اگر سوال کرتے ہیں، جیسا کہ سائنسدانوں کے جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں، کہ سنگولیرٹی سے پہلے اگر پوچھا جائے کہ سنگولیرٹی سے پہلے کیا تھا، بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، تو یہاں پر آ کر سائنس لاجواب ہو جاتی ہے. کچھ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی شے تھی ہی نہیں، نہ کوئی وقت تھا، کیونکہ وقت کی جو ہے وہ گردش سے شروع ہوا ہے، اور جب گردش ہی نہیں تھی تو وقت نہیں تھا، اور وقت نہیں تھا نہ کوئی سپیس تھا. تو یہ کہنا ہے ان کا. البتہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ وہ چاہے کائنات بگ بینگ سے بنی ہو یا کسی بھی طرح سے بنی ہو، لیکن بنانے والا جو ہے وہ خالق اللہ ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح کائنات کو بنائی ہے، یہ کیا ان تھیوریوں کی حقیقت ہے، اور کیا جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا پہچان بتائی گئی ہے، قرآن کے اندر کیا پہچان بتائی گئی ہے، حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کیا پہچان بتائی ہے. ان تمام سوالوں کی جاننے کے لیے انشاءاللہ جو ہے ہم آئندہ ویڈیوز بناتے رہیں گے. ان تمام اہم سوالوں کو جاننے کے لیے جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ میں، ہمارے جو ہے مذکر ٹی وی کے ساتھ جڑے رہے، اس کو سبسکرائب کریں. تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے ان تمام سوالوں کے جوابات جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اس میں دیتے رہیں گے، آگے چلتے رہیں گے. اور بہت سی جو ہے وہ غلط فہمیاں جو ہمارے لوگ ہمارے مسلمان بھائی یا جو بھی جو ہے وہ جو سائنس کی تعلیم حاصل کر کے ان کے اندر کچھ غلط فہمیاں یا ذہن کے اندر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کے جوابات جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے چینل سے ملیں گے، اور ہم جو ہے آئندہ ویڈیوز بناتے رہیں گے. جڑے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل مذکر ٹی وی کے ساتھ.